نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے ہی کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے، حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا۔ نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا۔ حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ اتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، بیسیوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ میں سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے، آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا
حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں، فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں، وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہے جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کے ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہیں۔ تو میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی، عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئیں، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی،
اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا، تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے ہی باہر آ گیا۔ عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علیہ رسول ہیں، شاہ علیہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک کی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خاوند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے، پتہ ہے آپ کو؟ جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں،
ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم۔ یہ شک کر رہا ہے اس کو، جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے۔ تو یہ شکوک ہے۔ اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اسے شانیں عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالنے، یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنا ہے۔ یہ ظلم ہے، اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح۔ اس شک سے باہر آ جائیں، یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے، لیکن کرتے ہیں، کیا کریں۔ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے، بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے،
تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفیں نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفیں بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے۔ بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، تو جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہوں، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنے کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں۔ ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے، لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹھتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں۔ اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیبوں میں فتوے ڈالے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے۔ وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں نے وہیں اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا، بڑی جلدی
کھڑے نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے، اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہچکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا۔ کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا، چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے، کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام۔ بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے۔ کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے۔ ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے۔ ہم صبح سرکہ، کھجوریں، روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی۔ انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو۔ ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں؟ بھئی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا۔ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے، تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ بدگمانیاں، اور پھر بدگمانیوں کا عروج، اور اس لیول تک جا کے بات کر دینے کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، پکا،
آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, بے فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں, ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی. تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا, بخاری مسلم ہے. حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا, کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں. حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو. تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے. ایک صحابی اٹھے فوراً, حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں. فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا, یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, صرف بچوں کا کھانا. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا, صرف بچوں کا کھانا. کہتے ہیں گھر گیا, بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے, کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے. میں نے کہا بچے سلا دے, صبح ناشتہ کر لیں گے. تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی, مہمان جو نبی پاک کا ہے. کہا اچھا, اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں. کہتے ہیں کھانا لگا دینا, کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے. اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا, رونا رونا. یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی. اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا, تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا, یہ نہیں کہا. کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا. ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے. اہلیہ اٹھی, کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے, بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی, پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں, اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا, اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے, اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے, اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں, تھوڑی سی مہربانی کر. تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ ہے بس, کیسے بتاؤں تجھے حالات, تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے, یہ پردہ یہ بس. بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں کو 20 کو دے دوں گا تجھے, وہ بھی خاصی نیکی کر کے, وہ بھی بتا سکھا کے. رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا, ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا. اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے, پہ سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں تو دے, اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا.
لہذا وہ یہ تو آگے لگ، یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں، ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا۔ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے۔ جس کے آنے پہ رب راضی ہو، مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نہ رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی۔ فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ آئے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق، جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، مل جائے گی تعبیر ایک روز تو خوابوں کی، گر جائے گی دیوار سب دیکھ نہ راہوں کی، ہم روزہ اقدس پر آنسو جو بہائیں گے، دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو،
بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں